السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ یونس کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 9واں مرکزی موضوع تذکرہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں اور پہلے حصے کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے تیسرا ہے مقابلہ حق و باطل۔ اب پہلے نکتہ ہے آیت نمبر 80 میں سے کہ مقابلہ کے وقت جادوگروں کو پہلے چیزیں ڈالنے اپنا عمل کرنے کا کہا۔ اس سے پہلے جو 79 نمبر آیت ہے 79، اس میں قالا فرعون اوتونی بکل ساحر علیم، جب اس نے ید بیضا کو اور عصا کو جو سانپ بن گیا تھا جادو قرار دے دیا، تو پھر فرعون نے کہا لے آؤ میرے پاس سارے بڑے پڑھے لکھے جادوگر لے آؤ، بڑے قابل جادوگر سر لے آؤ۔ اور پھر لما جا سہرا، تو جب آئے جادوگر قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، کہ تم ڈالتے ہو پہلے یا ہم ڈالیں، یہ شروع تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں۔ اب جادوگروں کو بھی تھا کہ یہ کوئی چیز اونچی ہے، کوئی سلسلہ ہے، تو بطور تعظیم کے اس کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جی آپ نے شروع کرنا ہے یا ہم ہی شروع کریں۔ تو یہ ایک بات انہوں نے کی کہ ڈالیں گے۔ پھر 81 میں جادوگروں کے شعبے باطل ہیں جو جلد ظاہر ہو جائیں گے۔ یہاں پہ بڑی کلیئر بات آئی ہے کہ فلما القوا، پھر جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم بہ سحر، کہ موسیٰ نے کہا یہ تم لائے ہو سو جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، تو اللہ اس کو بگاڑتا ہے، ان اللہ لا یصلح العمل مفسدین، تو اللہ شریروں کے کام کو، فساد کرنے والے کے کام کو ان میں بہتری نہیں لاتا، ان کو اصلاح نہیں کرتا، ان کو کچھ نہیں ہونے دیتا۔ تو یہاں پہ یہ آئے گا، اور پھر جادو سے بہکانا باعث فساد ہے، اللہ تعالیٰ فسادی کا کام درست نہیں کرتا۔ یہ 81 میں آیا کہ اللہ ان کے کام درست نہیں کرتا۔ یہ جادو کا جتنا کام ہے یہ فساد کا کام ہے، اور اس کے اوپر کبھی اچھا نبوت کبھی جادو پہ ٹھہری ہے، یہ کیا ممکن ہے؟ اور جادوگر تو انعام کرام کی ہم بات کرتے ہیں اس کے فردر۔ اور پھر 82 میں حق حکم الہی ثابت ہو گیا، خواہ مجرمین اس طرح کتنا ہی ناپسند کریں۔ یہ 82 میں اللہ نے آگے کلیئر کیا اسی میں بعد میں، اور اللہ سچا کرتا ہے حق بات کو اپنے حکم سے، اور پڑا مانے گناہ گار پڑھیں، اور وہ لوگ کا رحم مجرم گناہ گاروں کتنی ہی کراہت ہو، کتنا بھی اسے ناپسند کریں، اللہ اپنی بات کو حق کو ثابت کرتا ہے، سچ ثابت کرتا ہے۔ اب یہ سارا جادو وغیرہ سے مقابلہ ہو گیا سارا کچھ۔ تو یہاں پہ جو سلسلہ آ رہا ہے نا، اس کا جو مقابلے کی تفصیل ہے وہ اس میں سورہ اعراف میں بھی ہے، باقی جگہ اور جگہ بھی آئی ہے، تو یہاں پہ ہم تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ سورہ اعراف ہے 7 نمبر سورت، اس میں 104 نمبر ایسے ہی شروع ہو رہا ہے سلسلہ کہ حضرت موسیٰ جب گئے فرعون کے پاس، پھر انہوں نے کہا نشانی لاؤ، اور یہ ہو گیا، پھر انہوں نے نشانیاں دکھائیں، تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، تو یہاں پر یہ نظر آنے لگا، تو پھر وہ سارے جادوگروں اکٹھا کر لیے 109 آیت میں، اور پھر 113 میں، اور آئے جادوگر فرعون کے پاس اور بولے مالک کچھ مزدوری ہے اگر ہم غالب آئے، ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے تو ملے گا کیا؟ تو اس نے کیا کہا 114 میں، قال نعم وانکم لمن المقربین، میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ یہ بڑا اپنی طرف سے یہ تھا کہ تم ایک دفعہ ایسے قابو تو کرو، پتہ لگ جائے جادو ہے تو پھر مقرب بنا لوں گا۔ تو پھر موسیٰ نے کہا عصا ڈالنے کی بات ہوئی، تو جب انہوں نے ڈالا لوگوں کی آنکھوں کو بند کر دیا اور لائے بڑا جادو بسحر نظیم، اللہ کہہ رہے اس سے بہت بڑا جادو کیا۔ اور پھر 117 میں ہے، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو ڈال اپنا سا، تو جب ڈالا تو سب نکل گیا جو کچھ انہوں نے گھونسلے بنائے ہوئے تھے، اور ظاہر ہو گیا حق اور غلط ہو گیا باطل جتنا بھی تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ پھر 119 میں فغلبوا ہنالک، اور پس ہار گئے اس جگہ، اور وانقلبوا صاغرین، اور ذلیل ہو کر لوٹے وہاں سے۔ اور اصل آیت ہے 120 دیکھے، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور گر پڑے جادوگر سجدہ میں، اور قالوا آمنا برب العالمین، اور بولے ہمیں مان لائے ہیں پروردگار عالم کو۔ اور پھر کلیئر کیا ہے، چونکہ فرعون بھی رب بنا بیٹھا تھا، رب موسیٰ و ہارون، یہ نہ ہو جائے کہ یہ تو انہوں نے جو مان لائے ہیں یہ فرعون پر لائے ہیں، میں کلیئر کیا رب موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ کے رب پر بولے ہیں۔ اور پھر فرعون دھمکیوں پہ آ گیا، کالا فرعون، انہوں نے کہا کیا تمہیں مان لائے ہو تو میری اجازت سے پہلے میں اجازت دوں تو تمہیں مان لو۔ تو پھر اس نے کہا، ان کو دھمکیاں دیں آگے جی 124 میں کہ تمہارے میں ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، سولیاں چڑھا دوں گا، یہ کر دوں گا۔ اب یہی جادوگر چند لمحے پہلے گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگا ہوگا، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے ملے گیا کیا کم ہے۔ اب دیکھیں ان کا ایمان، انہوں نے وہیں پہ فرعون سے کیا تم کو ہم سے دشمنی کیا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانی کو پہنچ گئے، ہم جادوگر ہیں، پتہ لگے یہ جادو نہیں ہے، جادو ہوتا تو اس طرح نہ ہوتا ہے کہ سب کو کھا جاتا، سب ختم ہو جاتا۔ پھر انہوں نے دعا کی رب 126 میں، جادوگر بنافرغ علینا صبر وتوفنا مسلمین، تو جب کہیں پھنسنا دعا کرنی اللہ سے، اللہ ہمیں صبر دے، اور اگر موت ہے ہماری تو پھر وتوفنا مسلمین، ہمیں مسلمان مار۔ تو پھر یہ سارا سلسلہ وہاں پہ ہوا، یہ مقابلہ ہوا جس میں فرعون ہار گیا، اور حق و باطل حق ظاہر واضح ہو۔ اچھا حق باطل ان کا پھر بھی کوئی مان نہیں لایا،
یہ نہیں ہوتا کہ حق واضح ہو گیا، ابراہیم کا آگ سے نکلا ہے تو پھر کتنے بندے لا، ایک لوط ہی مان لائے ان کے اوپر، اور کوئی پوری قوم میں سے کوئی دوسرے کو توفیق نہیں. تو یہ کچھ نہیں ہوتا. یہ بات یہ ہے حق دیکھنے کے بعد کیوں بیسیکلی تکبر ذہن میں خبط ہوتا ہے، تو یہ نشانیاں دیکھ کے یہ سارا کچھ دیکھ کے پھر بھی کسی کو عقل نہیں آتی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.